السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دو بنیادی اصول تھے، بلکہ یوں کہیے کہ تمام انبیاء و رسل کی دعوت کے دو بنیادی اصول تھے۔ پہلی بنیاد جس میں سب یکساں تھے وہ کیا ہے؟ توحید کو اپنانے اور شرک سے اجتناب کرنے کی دعوت۔ یہاں ہم یہ بیان کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے اپنی ٹھوس بنیاد اپنی دعوت کی بنیاد اس پر رکھی۔ خود باری تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو اس کی دعوت کا حکم کیوں دیا؟ ذرا دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا۔ پیغام کیا تھا میرا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ واحد کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے بچیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام تھا۔ گویا کہ توحید کی دعوت، توحید کو اپنانے کی دعوت اور شرک سے اجتناب کرنے کی دعوت۔ کیوں توحید کی دعوت تھی؟ نمبر ایک، توحید بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ واحد کی وہ پوجا کریں، صرف اسی کو عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ نمبر دو، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت کا اقرار کریں۔ لیعبدونی اے لیوحدونی، یہ معنی ہے اس کا۔ نمبر تین، توحید تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسے یہ پیغام دیا، اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی میرے علاوہ کوئی، فاعبدونی، لہذا تم میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ نمبر چار، توحید وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنایا اور اس پر چلتے ہوئے کوئی عمل کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وجہ استدلال ذرا دیکھیں یہاں کی، توحید وہ دین ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے۔ کہتے ہیں اسلام هو الاستسلام للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ بالتوحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں کر دینا اور سر تسلیم خم کر دینا، یہی ہے اسلام۔ والانقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرک، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا
اور شرک سے پاکی حاصل کرنا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہی معنی ہے اسلام کا، ورنہ شرک اور کفر کے ساتھ اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہ کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، تو پھر اسلام کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نمبر 5، توحید تمام گناہوں اور تمام خطاؤں کو درگزر کرنے والی چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو آئے میرے پاس زمین کے برابر گناہوں اور خطاؤں کو لے کر کے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، ابدلتک بقرابہا مغفرتن، تو زمین ہی کے بقدر میں بدلہ دوں گا مغفرت کے ذریعے سے، یعنی اسی اعتبار سے میں تجھے بخش دوں گا، گرچہ تو نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، اور گٹھر تیری خطاؤں کا تیرے سر پر ہے، تجھے بوجھل کیے ہوئے ہے، لیکن اگر بندے نے ہمارے ساتھ شرک نہیں کی ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 6، جنت میں داخل ہونے کا سب سے اہم سبب توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، نہیں ٹھہراتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 7، توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، نجات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی النار، بے شک اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے، من، اس شخص کو، قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اور اس قول کے ذریعہ سے وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا خواہاں ہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو یہ اجر ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم پر اسے حرام کر دے گا۔ نمبر 8، توحید تمام انبیاء اور رسول کی دعوت ہے اور ان کے تمام متبعین کی دعوت ہے۔ جو منہج انبیاء پر دعوت دے رہے ہیں، سب کی دعوت میں چیز شامل ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے اجتناب کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف جب بھیجنا چاہا تو ان سے کہا، انک تأتی قوما اہل الکتاب، تو اہل کتاب کے قوم کی طرف جا رہا ہے، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو تیری پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ دعوت تیری وہ قبول کر لیتے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، پھر ان کو بتلا کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن ایک رات میں ان پر 5 وقت کی صلاۃ فرض کی ہے۔ پہلی دعوت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے عقیدہ کو درست کرے، توحید کو اپنائے اور شرک سے اجتناب کرے۔ نمبر 9، توحید قیامت کے دن میزان کو بھاری کر دے گا، وزنی ہوگا۔ حدیث بطاقہ بہت لمبی ہے، بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے کہ ایک بندے کو سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کی غلطیوں کی فائلیں لائی جائیں گی اور پلڑا جو اعمال کا ہوگا اسی میں اس کی فائلیں رکھ دی جائیں گی، بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا کیا، اظلمک کتبتی اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے کرام کاتبین جو تیرے پاس تھے انہوں نے کچھ غلطی کی ہے، کچھ ظلم کیا ہے تجھ پر، یعنی غلط رپورٹ کی ہے؟ فیقول لا یا رب، بندہ کہے گا میرے پروردگار نہیں، انہوں نے غلطی نہیں کی ہے۔ فیقول الک عذر الک حسنہ، اللہ رب العالمین کہے گا تو نے غلطی کی ہے، اپنی فائلوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی عذر ہے تیرے پاس تو پیش کر، کوئی اور نیکی کو چھپا رکھا ہو تو اسے پیش کر۔ فیہاب الرجل، تو آدمی گھبرائے گا، فیقول کہے گا لا، نہیں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ فیقول بلا، اللہ رب العالمین کہے گا ہاں کیوں نہیں ہے، ان لک عندنا حسنہ، ایک نیکی ہمارے پاس تیری اور ہے۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور سن بندے آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَتُخْرَجْ لَهُ بَطَاقَةٌ، ایک کارڈ اس کے لیے نکالا جائے گا، بطاقہ۔
फीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके अंदर होगा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नहीं है कोई माबूद हकीकी सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल है। ये उस पर कुंदा होगा, लिखा होगा। फ़यक़ूल या रब मा हाज़िहिल बताक़त व मा हाज़िहिस सिजिल्लात, कहेगा मेरे परवरदिगार इस कार्ड की क्या वज़नाई होगी, ये फाइलें हमारी दूसरे पढ़ने में भरी पड़ी हैं, वज़नी यानी इनका एक वज़न है, इस वज़न के बिलमुकाबिल हमारे इस कार्ड की क्या कीमत है। फ़यक़ूल इन्नका ला तुज़लम, बंदे घबरा नहीं, तू जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तूदा सिजिल्लात फ़ी किफ़्फ़ा, तो उसकी ये सारी फाइलें एक पलड़े में रखी जाएंगी। वल बताक़त फ़ी किफ़्फ़ा, और उसका वो कार्ड जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, ये दूसरे पलड़े में रखा जाएगा, एक कार्ड से बस। फ़ताशत सिजिल्लात, तो फाइलें हल्की पड़ जाएंगी, वो पलड़ा उठ जाएगा, हवा में लहराने लगेगा। वह फ़क़ुलतिल बताक़त, और बताका वो कार्ड जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, वो भारी पड़ जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं, तौहीद क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे वज़नी चीज़ है। नंबर 10, तौहीद वो दीन फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पैदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, बाद रिवायतों में है युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, फिर उस बच्चे के माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, या नसरानी बना देते हैं। वरना बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ से, तो उस वक्त वो मुवहिद होता है, दीन फितरत पर होता है। नंबर 11, तौहीद व सिरात मुस्तकीम है जिसको लाजिम पकड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। हुनफ़ा, सारी चीज़ों से कट करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हुए। व युक़ीमुस्सलात व युतुज़्ज़का, सलात कायम करें, ज़कात अदा देते रहें। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही सीधा दीन है, मजबूत दीन है, ठोस दीन है, यही सिरात मुस्तकीम है। नंबर 13, तौहीद यजअलु लिअहलिही अल अमन वल इहतिदा, तौहीद परस्तों को सुकून और इत्मीनान बख्शने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को उन्होंने शिर्क से नहीं मिलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कैसे बंदों के लिए उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून, इन्हीं के लिए अमन ताम है और यही हिदायत याफ्ता है। नंबर 13, तौहीद अकबर दियामत लिर्रग़बा फ़ी ताअत, तौहीद सबसे अहम चीज़ है जो बंदे को अल्लाह ताला के इताअत और बंदगी की तरफ दावत देती है, हिम्मत दिलाती है, रग़बत पैदा करती है, चाहत पैदा करती है। बाद सलफ़ कहा करते थे इन्नी लअउद्दु अन अतक़र्रबा इलल्लाह बिताअतिन, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल करूँ उसकी इताअत करके, ला यअलमुहा इल्ला हू, जिसे अल्लाह के अलावा कोई न जान सके। तो तौहीद परस्तों को, मुवहिदीन को तौहीद इखलास की दावत देती है और इखलास का जज्बा पैदा करती है चीज़। और जो लोग मुवहिद नहीं हैं उनके यहाँ रियाकारी कहीं ज़्यादा होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल एहसान अन तअबुदल्लाह कान्नका तराह, एहसान यह है कि तू अल्लाह की इबादत करे गोया कि तो अल्लाह ताला को देख रहा है। वही लम तकुन तराह फइन्नहु यराक, ये तस्वुर अगर ना पैदा हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है, तो कम से कम ये तस्वुर पैदा हो कि अगर ये तस्वुर पैदा ना हो कि तू अल्लाह को देख रहा है, तो ये तस्वुर पैदा हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। और मुवहिद, इसमें कोई शक नहीं, वो ये जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। तो इस जज्बे के तहत इबादत होनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं,
اس لیے نہیں عبادت کرنی ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں تو انسان خوب اہتمام کرے, بہت سندر طریقے سے عبادت کرے, اور لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تو اس طریقے سے نہ ادا کرے جس طریقے سے لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے. انبیاء کی دعوت کی ایک بنیاد میں نے بتلایا توحید کی دعوت ہے اور شرک سے اجتناب کی دعوت ہے. کیوں شرک سے اجتناب کی دعوت دی گئی ہے؟ کیونکہ شرک سب سے قبیح جرم ہے. اللہ رب العالمین کے حقوق میں ڈکیتی ہے, تنقیص ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر جنہوں نے کفر کیا ہے, کفر برپا کیا ہے, وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ایساؤون غیر اللہ باللہ, یعنی اللہ کے علاوہ لوگوں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں, خواہ توحید ربوبیت میں, توحید اسماء و صفات میں, یا توحید الوہیت میں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما, جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے افطرا پردازی کی ہے, یا یہ کہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے. اسی طریقے سے شرک سے روکا گیا ہے کیونکہ شرک اظلم الظلم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. سورہ لقمان میں موجود ہے, لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسی کو کوٹ کیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک ایک نہایت بڑا جرم ہے. شرک کرنے والا اگر مر جائے, شرک اکبر کا مرتکب ہو مر جائے, اللہ رب العالمین اسے نہیں بخشے گا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے دوسرے کو, اسے اللہ نہیں بخشے گا. اسی پر اگر کوئی مر گیا, اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا, توبہ نہیں کر سکا, تو اللہ رب العالمین اسے نہیں بخشے گا, اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے. شرک تمام اعمال کو برباد کر دینے والا, ڈانا میٹ و ملیا میٹ کر دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی اگر آپ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو برباد کر دیتا. تمام انبیاء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, یہ انبیاء کی جماعت اگر شرک کرتی تو اللہ تعالیٰ نے کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا. شرک سے انبیاء نے روک دیا ہے, تمام رسولوں نے روکا ہے, خود اللہ رب العالمین نے روکا ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک بندے کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, بے شک جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ رب العالمین نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں موجود ہے. اسی طریقے سے شرک یہ نقصان ہے, نقصان کا سبب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں سائڈ میں ہو کر, کنارے پر. فإن أصابه خیر, اگر اسے کوئی نیکی, کوئی خیر, کوئی مال مل گیا, اطمئن به, اس سے مطمئن ہو گیا. وإن أصابته فتنة, اور اگر کوئی آزمائش آ گئی, انقلب علی وجہہ, تو اپنے چہرے کے بل پلٹ گیا. خسرت دنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کا دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین, اور یہی واضح طور پر نقصان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ سورہ حج کے اندر موجود ہے آیت نمبر 11 میں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دقت کے ساتھ انبیاء کے اصول اور ضابطے دعوت کے جو ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہے جو میں بتا چکا ہوں پہلے کہ انبیاء کی دعوت کے 2 بنیادی اصول ہیں, اور پہلی بنیادی اصل کیا ہے کہ ان کی دعوت ہے توحید کی اور شرک سے اجتناب کی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی داعی بنائے, اور ہمیں اور آپ کو بھی بنیاد کے طور پر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور شرک سے ان کو روکیں. فضائل سے کی طرف بلانے کا کیا مطلب جب انسان کا عقیدہ فاسد ہے, باطل ہے, شرک اکبر کا وہ ارتکاب کر رہا ہے, قبروں کا طواف کر رہا ہے, وہاں وہ نظر و نیاز کرتا ہے, وہاں پیر و مریدوں کا سجدہ کر رہا ہے, آپ اسے فضائل کی طرف بلا رہے ہیں. ان فضائل کا کیا فائدہ ہے جس کا عقیدہ فاسد ہو؟ جو شرک اکبر کا مرتکب ہے اس کو آپ عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, اس عمل کا کیا فائدہ ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کرتے تو ان کا عمل برباد ہو جاتا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. لہذا سب سے پہلے دعات کو چاہیے کہ انبیاء کے منہج پر چلتے ہوئے سارے دعات کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور شرک سے روکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء کے منہج پر دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.